آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی اپنی گاڑی ہوگی، اپنا گھر ہوگا، اپنا مکان ہوگا، آپ حج پر جائیں گے، آپ بار بار عمرے پر جائیں گے۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ حج بھی کیا ہے، اور الحمدللہ ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میرے سننے جاننے والوں کو، میرے دیکھنے والوں کو بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اپنا گھر دے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی گاڑی اور رزق میں برکت۔ تو جب یہ تین چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں، آپ کی مغفرت ہو، آپ کو اپنے گھر میں وسعت حاصل ہو، اپنا گھر ہو، وسیع گھر ہو، اچھا گھر ہو، آپ کے روزی میں برکت ہو، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں نعمتیں حاصل ہوں گی، زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ جنت سے پہلے ہی جنت سے پہلے جنت کا نمونہ مل جائے گا آپ کو کی دنیا۔ آج ہر کوئی پریشان اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جو کوئی چاہتا ہو کہ نمبر 1 اس کا اپنا گھر ہو، اپنا گھر چاہتے ہیں، حج و عمرہ کی بار بار چاہتے ہیں سعادت حاصل ہو، اپنی گاڑی ہو، مال و دولت اتنا ہو کہ ماشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اللہ کے سوا، تو اس صرف ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، چند کلمات، انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنی جلدی یہ چیزیں حاصل ہوں گی کہ آپ نے کبھی بھی ایسا تیز ترین وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو دنیا میں خوشی حاصل ہوگی، آپ کو مال و دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کو اپنا گھر جو کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنا گھر، بڑا گھر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اجازت عام ہے، اجازت نہ مانگا کریں۔ بہت سے لوگ، میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں اجازت نہ مانگو، کیونکہ اجازت عام ہوتی ہے، بس صرف 2 شرطوں کے ساتھ۔ پھر بھی لوگ واٹس ایپ پہ اور کمنٹ میں اجازت مانگتے ہیں، خصوصی اجازت دو۔ بھائیوں بہنوں، آپ کو سب کو خصوصی اجازت ہے، بس صرف 2 شرطیں ہیں۔ ایک، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز نہیں پڑھتے، بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر انگلی میں لگا کے، یہ صرف نمائش ہے، نمائش کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جو کوئی نماز نہیں پڑھے گا، میرا وظیفہ اس کا اور میرے وظیفے کی کوئی اجازت نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ جس انسان کے پیٹ میں حرام پڑا ہوتا ہے اس کی دعا کب قبول ہونے والی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں، رزق حلال کی طلب اور نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفے کا جو کار ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے ایمان اور یقین میں کمی ہوتی ہے۔ تو وظیفہ جب بھی پڑھیں گے ان شرائط کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پر یقین کامل ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح اس کا گمان ہو مجھ پر میں اسی طرح کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک بندہ ہے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور یہ اس کی نیت ہے، اس کا یقین کامل ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ ضرور میری دعا قبول کرتا ہے۔
اللہ پر یقین ہے، شک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی گمان، اسی یقین کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا شخص ہے کہ اس کو شک ہے، یار میں نے بہت سے دعائیں بھی مانگی، وظیفے بھی پڑھے، وظائف بھی پڑھے، لیکن کچھ نہیں ہوا، چلو یہ بھی کرتا ہوں۔ اس کا کبھی بھی یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، اس کی یہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی ایسی حالت میں، کیونکہ اس کو اللہ پر شک ہے۔ اللہ پر شک نہ کریں، یقین کامل ہو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے۔ تو اب آتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بہت دیر میں بتا دیتے ہو اور پہلے بہت باتیں کرتے ہو، تو مجھے بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے، ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ اب میں سٹارٹ میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، ان شرائط کے بغیر، آپ ان شرائط سے بے خبر ہوں گے، آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا مجھے بتاؤ۔ یہ وظیفہ کا ہی حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اب آئیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو جب ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں، سر پہ مسح کرتے ہیں، بس جب آپ وضو کریں تو وضو کے درمیان ایک دعا پڑھنی ہے، لیکن صرف پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے ہے دعا۔ کیا ایک ہمارا استاد تھا حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم العالیہ، تو اس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ آئے تھے، تو اس نے کہا حقانی تم چاہتے ہو حج کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کیوں نہیں۔ عمرے پہ جانا چاہتے ہو؟ جی چاہتا ہوں۔ اپنا گھر چاہتے ہو؟ جی چاہتا ہوں، سب کچھ چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جب وضو کرنے لگو تو وضو کے درمیان، یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، یہ بہت مجرب دعا ہے، تو جب وضو آپ کرنے لگیں تو سارے وضو کے درمیان یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اس نے یہ دعا مجھے سکھائی، تو میں اس نے محسوس کیا کہ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے محسوس کیا کہ اس کو اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا حقانی کیوں، تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ جب سے میں چھوٹا تھا کہ یہ دعا مجھے اپنی والدہ صاحبہ نے سکھائی ہے، اسی وقت سے پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا حقانی دعا پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے کا نام ہے۔ آپ صرف پڑھتے ہیں نا، دعا مانگنے کا نام ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دل سے مانگا کریں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسی پر عمل کیا، میں نے سوچا واقعی یہ تو ہم صرف پڑھتے ہیں، دعا مانگنے کا نام ہے۔ اللہ سے مانگا کرے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما، آخرت کے گھر میں بھی، قبر کے گھر میں بھی، دنیا کے گھر میں بھی، سارے میں انشاءاللہ وسعت ہوگا۔ ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں، میرے روزی میں برکت عطا فرما۔ تو جب یہ تین چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں، آپ کی مغفرت ہو، آپ کو اپنے گھر میں وسعت حاصل ہو، اپنا گھر ہو، وسیع گھر ہو، اچھا گھر ہو، اور تیسری بات آپ کے روزی میں برکت ہو، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو بھائی میرے بھائیوں بہنوں، آپ ایسا کریں کہ جب بھی وضو کریں سب سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ وضو شروع کرنے سے پہلے، اور پھر درمیان میں بس اور کچھ بھی نہ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی اپنی گاڑی ہوگی، اپنا گھر ہوگا، اپنا مکان ہوگا، آپ حج پر جائیں گے، آپ بار بار عمرے پر جائیں گے۔ الحمدللہ، ہم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس کو بیان کرو۔ تو میں تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ الحمدللہ حج بھی کیا ہے، اور الحمدللہ ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میرے سننے جاننے والوں کو، میرے دیکھنے والوں کو بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اپنا گھر دے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی گاڑی اور رزق میں برکت۔ تو وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 3 بار، ہر نماز کے بعد 3 بار یہی دعا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کو یہ تمام نعمتیں حاصل ہوں گی، زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ جنت سے پہلے ہی جنت سے پہلے جنت کا نمونہ مل جائے گا آپ کو کی دنیا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ تو دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے آتا ہے نا، دلوں کا اطمینان نہ پیسوں سے آتا ہے، نہ گاڑی سے آتا ہے، نہ مکانات سے آتا ہے، کچھ بھی۔ اللہ کا ذکر کریں سب کچھ بھی ملے گا، اور اطمینان بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، راحت خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر عطا فرمائے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی گاڑی بھی دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے روزی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔